فارغ کر لے، پھر دیکھ کیا کرتا ہوں میں۔ فرمایا کہ تملأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ اگر تو میری عبادت کرے گا، اگر تو عبادت کے اندر جو ہے پکا رہے گا، 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا، فرمایا کہ تیرے رزق کے اندر کمی نہیں آئے گی، تجھے فقیری نہیں آئے گی، تجھے تنگ دستی نہیں آئے گی، تیری پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی۔ جب تو نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا، نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے رب سے مانگے گا، فرمایا کہ رب تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور تیری تنگ دستی کو بھی دور فرما دے گا۔ اللہ کی عبادت جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، سارے کے سارے مسائل جو ہے اللہ تبارک و تعالی حل فرما دیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی، آپ کیا کرتے؟ آپ وضو کرتے، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی پریشانی دور تو ہوتی ہے، اس کی پریشانی جو ہے وہ مشکل حل ہوتی ہے، لیکن اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور نماز کی برکت، نوافل کی برکت کتنی ہے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات گیا، جنت کا دروازہ کھلوایا، جب اندر میں داخل ہوا، اپنے آگے آگے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل ہم سے آگے تو کوئی گیا نہیں ہے، جنت کا دروازہ میں محمد نے کھلوایا ہے۔ فرمایا کہ پھر یہ قدموں کی آہٹ، چلنے کی آہٹ کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا، جبرائیل نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا بلال ہے جو چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنتوں کے اندر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے معراج سے، بلال سے پوچھا، بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو، کون سا ایسا نیکی کا کام کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، ہاں اتنا ضرور کرتا ہوں کہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہتا ہوں، اور جب میرا وضو ختم ہوتا ہے نیا وضو کرتا ہوں، نیا وضو کرنے کے ساتھ میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں، 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں۔ شاید انہیں 2 رکعت نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور مقام جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ویسے تو اور بہت زیادہ تھیں، اسلام کے لیے ان کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں، لیکن ان کا یہ عمل کہ اللہ کی عبادت، نوافل کو ادا کرنا، باوضو رہنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ بلال چلتے زمین پہ ہیں تو آہٹ قدموں کی جنتوں کے اندر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فائدہ انسان کو رب کا قرب ملتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے انسان کی فکر و فاقہ، فقیری جو ہے، تنگ دستی جو ہے، پریشانیاں جو ہیں یہ بھی ختم ہوتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ کے عرش کا سایہ بھی ملتا ہے۔ جوانی میں عبادت کرتا رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، چل نہیں سکتا، مشکل سے آتا ہے، فرمایا کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی بڑھاپے کے اندر جوانی کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں جو ہے کی تھی آخری وقت کے اندر۔ آپ نے فرمایا تھا لوگو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ فرمایا قیامت کے قریب لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، اس کو وقت پہ نہیں ادا کریں گے، اپنی مرضی سے پڑھیں گے۔ فرمایا کہ ابو ذر تو نے اپنی نمازوں کا خیال رکھنا ہے، اگر نمازوں کا خیال رکھو گے، نماز وقت پہ ادا کرو گے، رب تمہاری پریشانیاں بھی ختم فرما دے گا، تمہاری تنگ دستیوں کو بھی دور فرما دے گا، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تمہارے درجات کو بھی بلند فرمائے گا۔ اور بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلی جو چیز ہوگی انسان کی جو دیکھی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ نماز ہوگی۔
اول ما یحاسب به عبدی الصلاۃ، فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، فرمایا نماز کو دیکھا جائے گا۔ آج ہم نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، پڑھ لی نہ پڑھی، جب دل کیا صبح سوئے رہے، عشاء کے ٹائم سوئے رہے، لیکن دیکھیے قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے صحابہ کے اوپر کس طرح نمازوں کی فکر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع کے اوپر نماز لیٹ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان یہودیوں کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے جس نے میں محمد کو نماز سے روکے رکھا، نماز محمد کی لیٹ کرا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت کے اندر، پریشانی کی حالت کے اندر اگر نماز لیٹ ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی ہوتی آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے، بلال ارحنا ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان کہو، نماز پڑھیں گے ہمیں سکون ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، بھائیو ہم سکون کہاں تلاش کرتے ہیں؟ سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی عبادت کے اندر ہے، سکون نماز کے اندر ہے، ہر چیز نماز کے اندر ہے، ہر مسئلے کا حل نماز کے اندر ہے۔ آئیے رب کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکا کے تو دیکھیے کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے آتا ہے، پیشانی کو جھکاتا ہے، پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہم مسئلوں کے حل دوسری جگہ پہ ڈھونڈتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے ہیں ارحنا بالصلاۃ، ارحنا بالصلاۃ، یا بلال ارحنا، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سکون پہنچائیے۔ بلال جب توتلی آواز کے اندر اللہ اکبر کہتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں، بلال کی آواز اتنی اچھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے اس دنیا سے چلے گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، تو بلال کا دل بھی نہیں لگتا۔ حسن حسین کہتے ہیں اے دادا جان ہمیں اذان سنائیے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، بلال کہتے ہیں مجھ سے اذان نہیں دی جاتی، لیکن پھر کہتے ہیں ہمیں اذان سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہتے تھے، آپ اذان دیتے تھے، بلال کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، سامنے ہوتے تھے، بلال اذان دیتے تھے۔ مجبور کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذان شروع کرتے ہیں، جب پہنچتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اس پہ پہنچتے ہیں تو بلال بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے نماز کے ذریعے سے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کے تالے کی چابی ہے، اور وہ جو دندان ہیں چابی کے ان میں سے ایک دانت ہے، اور جنت کے اندر جو وہ جنت کے دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ نماز کا بھی ہے۔ جس طرح روزے کا نماز جو ہے دروازہ ہے، صدقے کا ہے، اسی طرح نماز کا بھی ایک دروازہ ہے جس سے بلایا جائے گا، کہا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ بھائیوں نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، نمازوں کا خیال کرنا چاہیے۔ رمضان کے اندر جس طرح ہم باقاعدہ نماز پڑھتے تھے، شوق تھا، اب بھی ہمارا شوق ہونا چاہیے، اور یہی تمنا ہونی چاہیے اللہ جب بھی موت آئے تو اس حالت کے اندر آئے کہ تیری عبادت کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں، اور نماز کے اگر ادا کرتے رہیں گے اس کے ذریعے سے ہمارے مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।